اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ دورہ تفسیر القرآن کے 108 سبق ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ 11واں پارہ سورۃ توبہ کی 100 آیتیں بیان ہو چکی تھی۔ آج آیت نمبر 101۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں شہروں کے رہنے والے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دیہات کے رہنے والے، دیہاتی۔ یہ اعراب جو ہے اعرابی کی جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے اردا گرد کچھ بدو منافق ہیں۔ مدینہ شریف سے دور دراز بھی منافق تھے اور مدینہ شریف کے پڑوس میں قرب و جوار میں بھی منافق تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ اور محبوب مدینہ شریف میں کچھ رہنے والے بدو، کچھ رہنے والے یہ تو منافقت میں اڑ گئے ہیں، منافقت میں بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں۔ کچھ بدو منافق ہیں، کچھ مدینہ شریف شہر کے رہنے والے منافق ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، محبوب تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے علم مقدس کی وسعتوں کے معاملہ میں ہم سے مناظرہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اس جملے کو لا تعلمهم نحن نعلمهم، اس جملہ کو بڑا پڑھتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ دیکھو قرآن نے تو صاف اعلان کر دیا ہے کہ محبوب تم منافقوں کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے میری باتیں بھی سن لیجیے۔ یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام منافقوں کو نہیں جانتے تھے، یہ کیسے درست ہوگا؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو حذیفہ کو منافقوں کے نام تک بتائے ہوئے تھے۔ اگر سرکار منافقوں کو نہیں جانتے تھے تو سرکار نے ان کو منافقوں کے نام کیسے بتا دیے؟ ایک۔ اب 2 آیتیں بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ کے اندر ہی، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، کافروں
اور منافقوں سے جہاد فرمائیے اور ان پر سختی کیجیے۔ کن کن سے جہاد کرنا ہے؟ کافروں سے اور منافقوں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں منافق کون ہے تو منافقوں سے جہاد ہو کیسے سکے گا؟ یہ آیت بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو منافقوں کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ آگے آیت مبارکہ آئے گی، اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ محبوب اگر منافق مر جائے تو تم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ اس کا نہیں پڑھنا؟ تو اگر سرکار کو منافقوں کا پتہ ہی نہیں کون منافق ہے کون مومن، تو سرکار سے اگر جنازہ پڑھا جائے تو کہہ سکتے تھے نا یا اللہ تو نے تو مجھے علم ہی نہیں دیا تھا یہ منافق ہے، میں پڑھ بیٹھا تو میرا قصور کیا ہے؟ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے منافقوں کا علم دیا تھا۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ محبوب پیارے نہ منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ منافق کی قبر پر جانا ہے۔ کس کا جنازہ نہیں پڑھنا؟ کس کی قبر پر نہیں جانا؟ کس کا جنازہ پڑھنا ہے؟ مومن کا۔ کس کی قبر پر جانا ہے؟ خام خواہ لوگ شور مچاتے ہیں قبروں پر نہیں جانا چاہیے، اور منافقوں کی قبروں پر نہیں جانا چاہیے، ایمان والوں کی قبروں پر جانا تو قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ دو آیتیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا علم دیا تھا۔ اب سوال ہوتا ہے پھر ان لفظوں کا کیا معنی؟ لا تعلمہم نحن نعلمہم۔ اصل میں ہر جگہ لغوی معنی نہیں دیکھا جاتا۔ ہم بھی جب ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ اور تو مینوں نہیں جاندا، تو نہیں جاندا مینوں۔ اب یہاں جاننا کس معنی میں ہے؟ یہ جاننا دانستن کے معنی میں نہیں، یہ جاننا نپٹنے کے معنی میں ہے۔ میں نہیں بڑھاں گا تینوں۔ اچھا یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ سعید اسد کے سامنے مائک موجود ہے جو مرضی کہہ دے، ہم قرآن سے اس معنی کی تصدیق کرا لیتے ہیں۔ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 123، اس پر بات ختم ہوگی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے فرعون نے جادوگر بلائے تھے نا، آگے جادوگر۔ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام بھی ملے گا نا؟ اس نے کہا بالکل انعام بھی ملے گا، اور تم میرے قریبی بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اب میدان سجا ہوا تھا، جادوگر بھی اور جناب موسیٰ بھی۔ تو جادوگروں نے از راہ ادب جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جناب
پہلے آپ کوئی تماشا دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اب چونکہ انہوں نے ادب سے پوچھا تھا، ان کی یہ ادا میرے اللہ کو پسند آ گئی۔ فرمایا چلو بھائی تم پہلے ڈال لو۔ انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، رسیاں وسیاں وہ جو پھینکنا تھا انہوں نے پھینکا، وہ سانپ بن گئے، بچھو بن گئے، اور سارا میدان بھر گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا میں موسیٰ چل ڈنڈا پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جو جادوگروں نے کرتب دکھائے تھے سارے ختم اور رگڑ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ پر ہاتھ رکھا تو پھر وہ عصا کا عصا۔ جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سارے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے۔ عالمین کا رب کون ہے؟ ہو سکتا تھا فرعون کہے میں عالمین کا رب ہوں، فرمایا نہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ جب فرعون نے یہ بات دیکھی، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اور میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے اس پر؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، کہا مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، تم اور موسیٰ ایک ہی پارٹی کی ہو، تم نے مل کر چکر چلایا ہے تاکہ مل کر مصر والوں کو یہاں سے نکال سکو، اصل باشندوں کو۔ فَسَتَعْلَمُونَ، اب یہ الفاظ آئے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرعون کہہ رہا ہے ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں برخلاف کاٹ دوں گا۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو اس کے برخلاف بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر دایاں پاؤں کاٹوں گا تو اس کے برخلاف بایاں ہاتھ کاٹوں گا، ایک ایک کاٹوں گا، ہاتھوں سے بھی اور پیروں سے بھی ایک ایک چیز کاٹوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو سولی دے دوں گا۔ اب اس آیت پر بھی غور کیجئے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، تو انو لگ پتا جائے گا، تو انو لاواں گا پھینٹا، سزا دوں گا۔ سزا بھی کون سی؟ یہ۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم، محبوبہ تو نے ان سے نہیں نپٹنا، ہم ان سے نپٹیں گے، ہم ان سے نپٹیں گے۔ کیسے نپٹیں گے؟ ارشاد فرمایا سنعذبهم مرتين، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، 2 مرتبہ ان کو پھینٹا لگائیں گے۔ یہ 2 مرتبہ کا عذاب کیا ہوا جی؟ ایک تو جب لوگ ان کو اپنا نہ سمجھیں، ان کو بیگانہ سمجھیں، ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے تو ذلیل سمجھتے ہیں نا لوگ، تو ذلت اور رسوائی یہ بھی ایک عذاب ہے۔ یا تو پہلا عذاب ذلت اور رسوائی کا ہے، یا پہلا عذاب یہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جب فرشتے ان منافقوں کی جان نکالتے ہیں نا،
تو ان کے بوتھوں پر، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے ہیں، مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اور نکالو اپنی جانیں۔ ایک عذاب یہ، اور دوسرا عذاب قبر والا۔ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ جب 2 مرتبہ عذاب دے لیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے، پھر یہ پھیرے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اچھا بھئی، بڑی غور سے بات سننے والی ہے۔ یہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ جہنم کا۔ کون سا ہے بڑا عذاب؟ جہنم کا۔ اور بڑے عذاب میں کن کو لے جایا جائے گا؟ جن کو 2 مرتبہ پہلے عذاب دیا جا چکا ہے۔ اور 2 مرتبہ عذاب پہلے کن کو دیا جا چکا ہے؟ صرف روحوں کو، یا روح اور جسم دونوں کو؟ دونوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے عذاب جہنم کے اندر جسم اور روح دونوں جائیں گے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ قبر کا معاملہ وہ ہے کہ قبر کے اندر بندہ کافر ہو، بندہ منافق ہو اور بندہ بے ایمان ہو، پھر بھی فنش نہیں ہوتا، اس کو پھینٹا لگتا ہے، اس کی روح کو بھی، اس کے جسم کو بھی۔ تو جب کافر کو پھینٹا لگتا ہے تو مومن تو پھر قبر کے اندر مزے میں ہوتا ہے نا۔ اور مومنوں سے شہیدوں کی زندگی اعلیٰ، شہیدوں سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور سب نبیوں سے زندگی اعلیٰ ہے تو میرے لجپال آقا مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ۔ لوگ پتہ نہیں حیات النبی کا مسئلہ سمجھتے کیوں نہیں۔ چلو جو بالکل ہی ملحد ہے، بے ایمان ہے، اس کو تو چلو نہ کرو دفعہ، اس کے ساتھ اور طریقے سے بات کریں گے۔ جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور برزخ کے عذاب کا بھی قائل ہے، تو عذاب اسی کو ہوتا ہے نا جس کے اندر احساس ہو، شعور ہو، ادراک ہو۔ اور قبر کے اندر منافق کافر وہ عذاب میں ہوتے ہیں، اور ایمان والا مزے میں ہوتا ہے۔ تو مزہ ملتا کس کی وجہ سے ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوتا ہے۔ جب خود کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ اچھا، یہ غزوہ تبوک کے باتیں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب تبوک تشریف لے گئے تو 80 کے قریب منافق ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر بہانے بنانے شروع کر دیے۔ آقا مجھے یہ تکلیف تھی، مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا، بہانے بنا رہے تھے۔ سرکار نے اللہ کے حکم سے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی ان کا عذر قبول کر لیا۔ لیکن 10 صحابہ ایسے تھے، 10 جو صرف اپنی سستی کی وجہ سے سرکار کے ساتھ تبوک نہیں جا سکے، اور ان 10 میں سے بھی گروپ بن گئے تھے 2۔ ایک گروپ بن گیا تھا جو 7 افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے سوچا ہم نے بڑی غلطی کی ہے، جب نفیر عام تھا کہ سب چلو سب چلو، ہمیں تو چھٹی نہیں ملی تھی، ہم نے تو بڑی غلطی کی، گناہ کیا۔
سرکار کے سامنے جھوٹ بولیں تو گناہ پر گناہ۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو، جو 7 آدمی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا، اور ان کے جو ہیڈ تھے ان کا نام ہے حضرت ابو لبابہ، اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ہے جب تک سرکار اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہیں کھولیں گے اتنی دیر تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور 3 افراد اور تھے، ان کا بھی ذکر آگے آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے، آج بھی وہ ستون موجود ہے، آج اس کا نام ہے استوانہ توبہ۔ حضرت ابو لبابہ نے جس ستون سے اپنے آپ کو باندھا تھا، توبہ کا ستون، ان کے بارے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، نیک عمل بھی کیے، وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ برے عمل بھی کیے۔ جس طرح کہ ہم لوگ ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی گناہ ہو گیا، مکس عمل۔ تو کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے اچھے کام بھی کیے اور کچھ برے کام بھی کیے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا ہر صحابی نبی جنتی تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صحابی سے کوئی غلطی بھی نہ ہو جاتی ہیں غلطیاں، جیسے ان سے غلطی ہوئی کہ نہیں گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے ملے جلے کام کیے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ اعلان ہو گیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب ان صحابہ نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا ستونوں کے ساتھ، تو سرکار نے فرمایا اچھا انہوں نے جب باندھ لیا ہے اپنے آپ کو، تو میں بھی فیصلہ پھر اللہ کے حکم پر کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا چل محبوب ان کی توبہ قبول کر، چل ان کو کھول دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں، میں تو سرکار دی ہاتھوں ہی کھلنے ہیں، آئے ہائے، سرکار کے ہاتھوں سے کھلے۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو اب انہوں نے سوچا ہم نے گناہ تو بہت بڑا کیا تھا، ہم نے تو غلطی بہت بڑی کی تھی، اور ہم نے غلطی کی تھی مال کی محبت کی وجہ سے۔ انہوں نے سارا مال اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آقا یہ مال ہے، ہم بطور صدقہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نہیں لیتا مال، میں نہیں لیتا۔ لیکن پھر اللہ کا حکم آیا محبوب سارا مال نہ لو، لیکن 1/3 تیسرا مال ان کا لے لو۔ یہ آگے آیت ہے خذ من اموالہم صدقہ، محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو۔ یہ من تبعیض کا ہے، سارا مال نہیں لینا، کچھ مال ان کا لے لو بطور صدقہ۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، محبوب تو ان مالوں کے ذریعے، اس صدقہ کے ذریعے ان کو پاک بھی کر، ستھرا بھی کر۔ لوگ کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتے، وہ اس آیت پر غور کریں یار، یہ قرآن ہے، سید اسد اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔
اللہ کہتا محبوب ان سے صدقہ لے تو تطہرہم و تزکیہم بہا، اور صدقہ لے کر ان کو پاک بھی کر، ستھرا بھی کر، وصلی علیہم، اور محبوب ان پر صلوات بھی پڑھ، صلوات پڑھ، ان کے لیے دعائے رحمت کر۔ ان صلاتک سکن لہم، کیوں کہ بے شک تیری دعا جو ہے، تیری صلوات جو ہے، ان سے ان کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب پھر غور فرمائیے اس بات پر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سے، چل محبوب صدقہ لے کر ان کو پاک کر۔ پتہ یہ چلا محبوب نے اپنے جس صحابی سے صدقہ لیا، چندہ لیا، پھر مصطفیٰ نے اس کو پاک بھی کیا ہے، پاک بھی کیا ہے۔ یہی غزوہ تبوک تھا نا، اس کا چندہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا میں ویکھاں گا جے ابو بکر کیویں میرے تو ود ہے۔ مال اچھا تھا پاس، 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر چھوڑا، آدھا حصہ سرکار کی بارگاہ میں لے کے آ گئے۔ سرکار نے مال دیکھا، فرمایا عمر گھر بار کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آقا آدھا مال چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں۔ سرکار خوش ہو گئے، دعائیں دیں۔ حضرت عمر سے بھی چندہ لیا اور حضرت عمر کو پاک بھی کیا۔ اور ادھر ابو بکر ہیں، ابو بکر گھر گئے، سارا گھر کا مال لیا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر بار کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہاں میں نے ایک بات اور کرنی ہے۔ چندہ ہم بھی لیتے ہیں، ہر مولوی صاحب چندہ لیتا ہے، ہر مسلک کا مولوی چندہ لیتا ہے، لیکن کیا آج تک کسی چندہ لینے والے نے پوچھا ہے وہ کاروبار واسطے کی چھڑا ہے؟ وہ کبھی پوچھے ہم چندہ کسی نے دیا جی ماشاءاللہ جزاک اللہ، باجی تساں پوچھا کدی کسی نے کار کی چھڑا ہے؟ نہیں۔ یہ سرکار کیوں پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، ابو بکر بتا تو گھر بار کے لیے کیوں چھوڑ کے آیا ہے؟ وہ اس لیے کہ سرکار حضرت عمر کو بتانا چاہتے تھے عمر جو مرضی کر لے میرے ابو بکر تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انہی صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا تھا، اللہ فرماتا علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات بھی لیتا ہے، کیا جانتے نہیں؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ محبوب وقل، اور آپ کہہ دیجئے ان سے، اعملو، عمل کرتے رہو۔ توبہ کے بعد عمل کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد پھر عمل کرتے رہو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا رہے گا، اس کا رسول بھی دیکھتا رہے گا اور مومن بھی دیکھتے رہیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
یہ مومن دیکھتے رہیں گے، ہو سکتا ہے مومنوں کو تمہاری کسی غلطی کی اطلاع نہ ہو سکے، تو یاد رکھنا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تم اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے جو غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، حاضر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد ایک اور گروپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنے صحابہ نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا تھا؟ 7 نے، باقی رہ گئے 3۔ ویسے تو یہ چند آیتوں کے بعد واقعہ آئے گا، ابھی تو اشارہ ہو رہا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور ہیں جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا ہے، مؤخر کیا گیا ہے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اما يعذبهم، یا اللہ ان کو عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بس ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا تھا، سرکار نے فرما دیا تھا کوئی صحابی ان سے سلام بھی نہ لے، بائیکاٹ ہو گیا تھا ان کا۔ وہ کون کون تھے؟ آگے آ رہی ہے بات۔ 50 دن اس طرح گزر گئے تھے، 50 دن، 40 دن گزر گئے، کوئی سلام لینے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آرڈر آیا ان کی بیویاں بھی الگ ہو جائیں، آخری 10 دن یہ کہ بیویاں بھی الگ ہو جائیں۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اور ہیں جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ سرکار جب تبوک پر جانے لگے تو منافقین جو تھے ان میں ایک منافقوں کا رئیس جو اصل میں عیسائی پادری تھا، نام تھا اس کا ابو عامر۔ اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، کبھی بے ایمان باپ ہوتا ہے، بیٹا اللہ کا ولی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی باپ اللہ کا ولی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، بیٹا کنعان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسی کی شان ہے نا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ یہ ابو عامر پتہ کس کا باپ تھا؟ ایک صحابی، شادی ہوئی، میاں بیوی اکٹھے ہوئے، ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا، کان میں آواز پڑی، رسول اللہ فرماتے ہیں چلو جہاد کے لیے۔ اس کو غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا، اس صحابی کو۔ جنگ ہو گئی، جنگ کے بعد اب نعشیں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ نوجوان دولہا جن کا نام ہے حنظلہ، حنظلہ، یہ نہ زندوں میں نظر آ رہا ہے، نہ یہ نعشوں میں نظر آ رہا ہے، یہ گیا کہاں؟ آقا حنظلہ کی نعش نہیں مل رہی۔ سرکار نے یوں دیکھا، فرمایا اس نے غسل کرنا تھا نا، فرشتے اسے اٹھا کر اوپر لے گئے ہیں اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔
اس صحابی کا نام ہی ہو گیا حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ بیٹا دیکھو کتنا جانثار وفادار، اور باپ بڑا خبیث ابو عامر راہب، اس نے ہر موقع پر سرکار کی مخالفت کی۔ جو بھی جنگ ہوئی اس جنگ میں اس نے مشرکوں کا ساتھ دیا۔ جنگ حنین کے بعد اس نے سوچا اوہو یہاں تو دال نہیں گلے گی، وہ روم چلا گیا کہ کیسر روم کو کسی طرح تیار کروں کہ مدینے پر حملہ کر دے، اور اس نے جو مدینہ شریف میں اس کی پارٹی تھی ان کو کہا ہمیں کوئی ٹھکانہ چاہیے یہاں، تو تم ایسے کرو ایک مسجد بنا لو، عبادت کون سی کرنی ہے، ٹھکانہ چاہیے نا ہمیں۔ اور اس ٹھکانے میں جو میرے بندے آئیں گے ان کو چھپنے کی جگہ مل جائے گی، رہنے کی جگہ مل جائے گی، اسلحہ بھی اکٹھا کرو، یہ سارا کچھ اکٹھا کرتے رہو، مسجد بنا لو۔ انہوں نے مسجد بنا لی قباء شریف کے قریب، اور انہوں نے سرکار سے عرض کیا آقا آپ مہربانی فرمائیں، برکت ہو جائے گی، آپ نا اس جگہ 2 رکعت پڑھ دیں، جماعت کرا دیں، ایک برکت ہو جائے گی۔ فرمایا اب تو میں جا رہا ہوں تبوک، واپسی پر دیکھیں گے، جیسے اللہ کو منظور ہوا تو ویسے کر لیں گے۔ اللہ کریم اس مسجد کا ذکر کر رہا ہے جو نام کی مسجد تھی۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد اس مقصد کے لیے ضرارا، ضرر دینے کے لیے، یہ چاروں مفعول لہو آ رہے ہیں، ضرارا ضرر دینے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے۔ ایک مسجد کے قریب اس کے پڑوس میں اگر دوسری مسجد بن جائے تو ظاہر ہے پہلی مسجد کی آبادی میں تو فرق پڑتا ہے نا، کچھ نمازی ادھر آ گئے، کچھ نمازی ادھر شروع ہو گئے، تو انہوں نے بھی اسی نیت سے ایک تو ٹھکانہ بنے گا، دوسرا مسلمانوں کی نا قوت کو ہم پاش پاش کریں گے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور جو بندہ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے نا، اس کی گھات کے لیے، یعنی ابو عامر راہب اس کی گھات کے لیے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ تبوک سے واپسی پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ محبوب انہوں نے مسجد بنائی ہے اس مقصد کے لیے، لیکن وہ ضرور ضرور قسمیں کھائیں گے، نہیں آقا ہم نے تو صرف نیکی کا ارادہ کیا تھا، بارش ہوتی ہے، بندے بوڑھے بھی ہیں، بندے معذور بھی ہیں، سارے قباء تک جا نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے یہاں مسجد بنائی ہے۔ اللہ فرماتا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ارادہ نیکی کا نہیں، یہ تو کفر کرنے کے لیے، ضرر دینے کے لیے، تفریقا بین المومنین، اور اپنا ایک ٹھکانہ بنانے کے لیے اس میں مسجد بنائی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، محبوب مدینہ شریف واپس جا تو رہے ہو نا، کبھی اس مسجد میں قدم بھی نہ رکھنا، پاؤں نہیں رکھنے۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد
جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فی، اسی کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، آپ اس میں نماز ادا فرمائیں۔ اور پھر اس مسجد کی شان ایک اور بھی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے بندے موجود ہیں جو خوب پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، خوب پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ سرکار جب مدینہ طیبہ آئے، مدینہ شریف داخل ہونے سے پہلے اس مقام پر سرکار نے قیام فرمایا تھا، اور یہاں مسجد بنائی تھی جو مسجد قباء ہے۔ تو مسجد قباء پہلے دن سے ہی تقوی پر اس کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ لیکن ایک اور حدیث شریف بھی ہے، سرکار سے پوچھا گیا آقا یہ مسجد کون سی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میری مسجد نبوی شریف ہے۔ تو دونوں مراد ہیں یہاں سے، مسجد نبوی شریف کی بنیاد بھی پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، اور مسجد قباء کی بنیاد بھی پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو ان دونوں مسجدوں کی شان سبحان اللہ، سرکار تو ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء شریف نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور پتہ قباء شریف کا درجہ کتنا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے، غسل کرے اور میری مسجد قباء شریف میں آ کے 2 رکعت پڑھے، اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمرے بھی بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے، ایک طرف ہے وہ مسجد درار، تو اللہ کے حکم سے سرکار نے 2 بندے بھیج کر نا اس مسجد درار کو جلا دیا تھا، پھونک دیا تھا، اس کو یہ زمین کے برابر کر دیا تھا۔ نہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک کمینگاہ بنائی گئی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کی طرف سے تقوی پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا پر، اللہ کی رضا پر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، خیرن یہ بہتر ہے، ام یا وہ بہتر ہے، من اسس بنیانہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جورفن ہارن، یہ آپ دریا دیکھتے ہیں نا، دریا تو دریا کنارے کاٹتا بھی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دریا پانی سے کنارہ کاٹتا ہے، نیچے سے کٹ گیا اور اوپر تھوڑا سا چھپر کھڑا رہ گیا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ اسے کہتے ہیں ڈھانگ، اردو میں ڈانگ، یعنی وہ کسی چیز پر تو کھڑی نہیں ہے نا، اس کے نیچے پلر وغیرہ تو ہے نہیں۔ اب کوئی بے وقوف اس ڈھانگ پر اپنی بنیاد کھڑی کر دے، اپنی عمارت کھڑی کر دے، تو کیا جس نے مضبوط بنیادوں پر عمارت بنائی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔
قباء مسجد بنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ مسجد نہیں تھی، یہ جگہ بنائی گئی تھی مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایک ڈھانگ کے کنارے پر عمارت بنائی گئی ہو۔ تو ہوتا کیا ہے پھر؟ یہ ہے نا وہ ڈھانگ، اس کے اوپر عمارت، تو ہوگا کیا؟ دھڑم سے نیچے گر پڑے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ رسول کی دشمنی میں یہ عمارت بنائی تھی، فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، تو یہ اس کو لے کر جہنم کی آگ کے اندر جا گری۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، جن لوگوں نے یہ مسجد درار بنائی نا، اس کی تعمیر ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالتی رہے گی، ہمیشہ۔ اوے بیڑا غرق، محنت بھی کی، مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش بھی کی، اور خرچہ بھی کیا، پھر بھی ہمارا راز کھل گیا۔ اللہ فرماتا یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ الا ان تقطع قلوبہم، کب تک؟ جب تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، پہلے وہ تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے جسم کے اندر، پھر بڑھتے 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 بالکل بندے کو کڑچ کر دیتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ یہ کینسر کیا کرتا ہے؟ وہ قسمت والا ہوگا جو بچ جاتا ہے، وگرنہ وہ تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر بھی نفاق کا کینسر تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کے مرتے دم تک ان کے دلوں کو وہ چبوتا رہے گا، کہ ہم نے یہ کیا قصور کیا تھا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک سودے کی بات کرتا ہے۔ آپ بھی جاتے ہو دکان پر، میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں دکان پر، سودا لیتے ہیں ہم، سودا بکتا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، پیسے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، دیتے ہیں، دکاندار سے سودا لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سودا اللہ نے بھی مومنوں سے کیا ہے۔ دکاندار سے جب سودا لیتے ہیں تو پیسے اپنے ہوتے ہیں، اللہ نے وہ پیسے بھی ہمیں خود دیے اور فرمایا چلو بھئی یہ میرے ساتھ کرو سودا، میری مرضی کے مطابق تم پیسہ ویسا خرچ کرو گے تو ہم تمہیں بدلے کے اندر جنت عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ خریدنے والا کون ہے؟ اونچا بول دو، اللہ۔ اللہ نے کن سے خریدا ہے؟ مومنوں سے۔ کیا خریدا ہے اللہ نے؟ جان بھی اور مال بھی۔ اچھا پھر ذرا اللہ نے کن سے خریدا ہے؟ مومنوں سے۔ تو جب یہ آیت اتری تھی اس وقت کے مومن تو پہلے مراد ہوں گے نا۔ جن سے اللہ نے جان اور مال خریدی ان مومنوں کا نام کیا ہے؟
ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا عمر ہے، ایک کا عثمان ہے، ایک کا علی ہے، ایک کا طلحہ ہے، ایک کا سعد ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی بات کی ہے، ہم تو بعد میں آتے ہیں نا۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے خریدا ہے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، اور بدلہ میں کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مومن اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ سودا میرے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور ہم نے آج کے کسی دکاندار سے سودا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے سودا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خریدنے والا ہے اللہ، کہ یہ جو جان ہے تمہاری یہ ہم نے تمہیں دی ہے، یہ جو مال ہے تمہارا یہ مال ہم نے دیا ہے تمہیں، اور تم ہماری مرضی کے مطابق جان خرچ کرو، مال خرچ کرو، تو ہم بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سودا ان سے لینے جاؤ، وہ کہتے ہیں پیسے جمع کرا دو، ہم سودا تمہیں دے دیں گے بعد میں، وہ پیسے ہی ہڑپ۔ میرے ساتھ ہوا ہے ایسے، استاد جی تسی جاؤ، پرسوں سامان پہنچ جائے گا تھوڑے تک 1 لاکھ سے زیادہ کا۔ استاد جی آپ تو مرشد بھی ہو، سب کچھ ہو، رگڑ گئے۔ لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا، اللہ نے وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا سچا وعدہ ہے۔ اچھا، کئی لوگوں نے کھاتے بنا رکھے ہوتے ہیں سودے کے، یا اللہ یہ جو تو نے سودا کیا ہے یہ لکھا کہاں کہاں ہے، کتنے رجسٹروں میں لکھا گیا ہے؟ اور فرمایا فی التورات، تورات میں بھی لکھا گیا ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی لکھا گیا ہے، والقرآن، اور قرآن کے اندر بھی لکھا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وعدہ یہاں یہاں لکھا گیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا؟ لوگ وعدہ کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے ابو بکر سے، میں نے وعدہ کیا ہے عمر سے، میں نے وعدہ کیا ہے عثمان و علی سے، میں وعدہ کرنے والا ہوں، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اے مومنوں، اور جن کے ساتھ اللہ نے سودا کیا ہے نا، اس سودے پر جشن مناؤ۔ ٹھیک ہے، پہلا سودا تو کیا تھا صحابہ کرام نے، لیکن چلتے چلتے ہم بھی تو اسی سودے میں شامل ہو گئے نا۔ اللہ فرماتا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اور جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے نا اس پر جشن مناؤ۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے انعام پر جشن منانا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے جشن منانا۔ اور میں نہیں کہتا، اوے اللہ کے بندو یہ قرآن ہے، قرآن ایک سازش کی گئی ہے کہ امت کو قرآن سے دور رکھا جائے۔
میں دعوے سے کہتا ہوں صرف قرآن سامنے رکھ لو، ثابت ہو جائے گا کہ مذہب اہل سنت ہی حق ہے اور سچ ہے۔ اور جشن مناؤ، جشن مناؤ، سودے پر جشن مناؤ، لیکن سودا ہوا ہے بعد میں۔ لیکن یہ سودا ہوا کس کے ذریعے ہے؟ ڈائریکٹ اللہ نے ہم سے سودا کیا تھا؟ کسی نہ کسی کے ذریعے تو سودا ہوا نا۔ کس کے ذریعے سودا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے، سرکار کے وسیلے سے سیدہ۔ تو جب سرکار تشریف لائے تو ان کی تشریف لانے پر جشن نہ منائیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ نے ان سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا، پھر ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ التائبون، وہ بار بار توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں، بار بار، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ میری توبہ۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مصطفیٰ روزانہ 100 مرتبہ اپنے اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ، وہ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ وہ سید عالم ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے ہم کو بخشوانا ہے، لیکن وہ تعلیم امت کے لیے فرماتے ہیں اے نہیں، اللہ سے کبھی منہ نہ موڑنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، رجوع کرتے رہنا۔ تو جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے نا، پھر وہ التائبون، توبہ کرتے ہیں بار بار، الحامدون، اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، بار بار اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ السائحون، سائحون کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، دوسرا سائح کا معنی ہے وہ چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، نکلتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کا دین پڑھنے کے لیے، یہ طالبان علم دین ہیں، یہ چلتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ السائحون، الراکعون، اور رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ان کے درمیان واو نہیں ہے، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، العامرون بالمعروف، اور یہ لوگ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ بری بات سے روکتے بھی ہیں۔ یہ غور فرمائیے، پہلے واو نہیں تھی، اب یہاں واو آ گئی۔ کیوں؟ وہ باقی الگ الگ صفتیں ہیں، اور یہ
ایک صفت مل کر بنتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہمارے کئی دوستوں نے یہ سمجھ لیا ہے بس اچھی اچھی باتیں بتاؤ، بس اچھی اچھی باتیں بتاؤ، بری باتوں سے مت روکو، بری باتوں سے مت روکو۔ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا پھیل جاتا ہے۔ اب نام تو میں آج کل لینا چھوڑ دیا ہے، میں نے یہ تبلیغی جماعت والے دوست یہ ہے نماز پڑھا کرو بیٹے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، بری باتوں سے نہیں روکتے، بری باتوں سے نہیں روکتے، جہاد کا حکم نہیں دیتے، کبھی جہاد کی تقریر نہیں کریں گے۔ ان سے مجید نظامی نوائے وقت والا اداریہ لکھتا رہا، خدا کے لیے لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں تو مہربانی کریے آپ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اور میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، دین میں جن کے ساتھ اللہ نے سودا کیا نا وہ دونوں کام کرتے ہیں، امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی۔ وہ یقتلون و یقتلون، اللہ کی راہ میں مارے بھی جاتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں۔ سودا ان کے ساتھ ہے جو اپنی جان کو بچا کے رکھیں اور سبحان اللہ کی تسبیحیں کرتے رہیں، نماز پڑھا کرو، نماز کی تقریر کرتے رہیں، اور نہیں وہ پورے دین پر عمل نہیں کرتے۔ پورے دین پر عمل کرنے والے وہی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے سودے کا ذکر اس آیت کے اندر کیا ہے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور یہ وہ ہیں جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے، خوشی سنا دیجئے، اور مومنوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے ساتھ تمہارے اللہ کریم نے اتنا شاندار سودا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سودا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔